یہی بڑا افسوس ہوتا تھا دیکھ کر کہ فلاں صاحب جو اچھا خاصے صاحب حیثیت ہیں وہ پتھارے لگا کر بیٹھے ہوئے اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں تاکہ ان کے پاس کچھ پیسے آ جائیں اور جب وہ پاکستان جائیں تو کچھ پیسے پاس ہوں۔ ایک ایسے وقت میں جب بڑی تعداد میں پاکستانی نوجوان بہتر مستقبل کے لیے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، ہم آپ کو سنائیں گے کچھ کہانیاں انہی نوجوانوں کے آباء و اجداد کی جنہوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح صرف دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ کربلا سے کراچی کہانیاں ہیں ہجرت کی، ظلم کی اور لا الہ الا اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کی۔ 47 میں میری عمر ہونی چاہیے 9 سال۔ اچھا مجھے خوب یاد ہے 47 کے جلسے جلوس، اور وہ بڑی شدت سے ہو رہے تھے چونکہ پاکستان بننے کا معاملہ شروع ہو چکا تھا۔ اب جو شہر تھا ہمارا مراد آباد، اس میں مسلمانوں کی تعداد 51% ہوگی اور ہندوؤں کی کوئی 49۔ تو ذرا مسلمان وہاں دبنگ تھے، بہت کم لوگ جو ہیں انہوں نے ہجرت کی سوچی۔ اور جگہوں سے جہاں یو پی میں کے شہروں میں مسلمان کم تھے اور دباؤ کا شکار تھے، تو انہوں نے پاکستان کا رخ کیا۔ تو وہ پہلے سے تیار تھے کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے، پاکستان جائیں گے۔ تو اب جب سن 47 14 اگست کا وقت آیا، وہاں 15 اگست کو، تو قافلے کے قافلے بہار اور یو پی کے بالائی شہروں سے مراد آباد سے گزرے۔ اب ان کے پاس جگہ نہیں تھی مراد آباد میں ٹھہرنے کی، تو وہ اسلامیہ مسافر خانے میں ٹھہرے۔ ہم لوگ کیا کرتے تھے، وہ ان کے پاس تو کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا ان قافلوں کے پاس، تو ہم سب لوگ جو مسلمان تھے وہ اپنے گھروں سے کھانے ان کے لیے فراہم کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی تم بچ جاؤ، پاکستان وہاں ٹرینیں کٹ رہی ہیں اور بہت برا حال ہے، امرتسر، امبالہ، جالندھر وغیرہ میں وہاں سے گزر کر لاہور پہنچنا بہت مشکل ہے۔ لیکن وہ تو صاحب اپنا پورا ساز و سامان بیچ کر جا رہے تھے اور طے تھا کہ وہ جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو۔ چنانچہ روزانہ قافلے آتے تھے اور روانہ ہو جاتے تھے مراد آباد سے، اور جو بہت مشکل تھا، اس میں کتنے لوگ گئے کچھ نہیں معلوم، ہزاروں لوگ کہتے ہیں، لاکھوں تک، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بہت دونوں طرف کے لوگ، یعنی اس میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، بہت برا حال ہوا۔ تو پتھارے لگے ہوئے تھے شہر میں، جہاں سامان جو ہے وہ اپنے فرنیچر وغیرہ اور دوسری چیزیں جو لے جا نہیں سکتے تھے وہ بیچنے کے لیے شرفا بڑے اچھے خاندان وہ لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ کہ سڑکوں پر اپنا سامان بیچ رہے تھے۔ یہی بڑا افسوس ہوتا تھا دیکھ کر کہ فلاں صاحب جو اچھا خاصے صاحب حیثیت ہیں وہ پتھارے لگا کر بیٹھے ہوئے اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں تاکہ ان کے پاس کچھ پیسے آ جائیں اور جب وہ پاکستان جائیں تو کچھ پیسے پاس ہوں۔ اور جب مکان بک رہے تھے، جائیدادیں بہت سستے قیمت پر بک رہی تھیں، اور اس کے بعد بھی رہا، یعنی پارٹیشن کے بعد یہ واقعات سن کر رفتہ رفتہ جب سال گزرتے گئے تو تب مسلمانوں کے ساتھ رویہ کچھ اور خراب ہوتا گیا۔ یعنی یہ کہ پھر میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، کرفیو مستقل لگتا رہا اور لڑائیاں ہوتی رہیں، کچھ مسلمان مرتے رہے، کچھ ہندو مرتے رہے۔ دلی میں بڑی قتل و غارت گری ہوئی ہے۔
سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا تھا کہ اردو ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ہندی نے لے لی، تو ہمیں ہندی پڑھنی پڑتی تھی، اردو کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اردو جو ہے وہ پورے ہندوستان کی زبان تھی، پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان کی زبان رہ گئی، اب وہ بنگال میں سے بھی نکال دیا گیا اسے۔ اب جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں ہندی تھی، 1200-1300 لڑکے ہوں گے بچے طالب علم جو اس کالج میں تھے، اس میں صرف 9 مسلمان تھے۔ ہاں، ایک تو مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے، جو یعنی یہ کہ تعلیم کا شوق ہی نہیں تھا۔ کرفیو کیوں لگتا تھا کہ دنگا فساد کا اندیشہ ہوتا تھا، دنگا فساد ہو چکا ہوتا تھا، تب کرفیو لگتا تھا۔ ہم وہ خوشی خوشی ہم لوگ بتاتے تھے کہ ہم نے فلاں ہندو کو پکڑ لیا، ہندو بھی اسی طرح سے بتاتے ہوں گے کہ فلاں مسلمان کو پکڑ لیا۔ تو یہ یعنی یہ کہ مسلمان کے اپنے محلے تھے، وہاں ہندو نہیں چاہتا تھا رہنا، اور ہندوؤں کے محلے میں مسلمان رہنا نہیں چاہتا تھا، اتنا خوف ہو گیا تھا۔ اگر نہیں ہوتے فسادات تو پاکستان کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بات ایسی ہوں گی نا، کہ مسلمان ایسے ہی پریشان تھے کہ فسادات ہوئے اور پاکستان بن گیا۔ ہندوستان میں مجھے اپنا کوئی مستقبل نہیں نظر آ رہا تھا۔ پھر میں ہندو کالج میں پڑھا، میں نے وہاں دیکھا کہ ہم جو ہیں دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ میں نے یہ کیا کہ چھپا چوری پاسپورٹ بنوایا، اور ایک دن کے لیے میں نے کوئی بہانہ کر کے دلی گیا، میں وہاں سے ویزا لے لیا۔ ویزا مجھے ملا اسٹوڈنٹ ویزا، اب پیسے نہیں تھے پاکستان آنے کے، تو میں نے یہ کیا کہ اماں کی چمپا کلی بنیے کے پاس گروی رکھی، 40 روپے مجھے مل گئے۔ تو میں نے گھر اطلاع نہیں کی، بلکہ ایک رات کو اپنے 4 دوستوں کے ہمراہ اسٹیشن پہنچا اور انہوں نے رخصت کیا مجھے۔ اس وقت کا پاکستان بہت اچھا تھا، لوگ پرسکون تھے، کوشش کر رہے تھے کاروبار کی، چیزیں گھر بنانے کی۔ مسئلہ یہی تھا کہ نئے گھر بن رہے تھے، نئے بازار بن رہے تھے، تو انڈسٹریز بہت لگی، اور یہ جو ہنگامے تھے جو موجودہ ہیں، کرائم جو نظر آتے ہیں گلی گلی، وہ اس وقت ایسے بالکل نہیں تھا۔ اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس دور سے اس دور میں کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ یہ قائم دائم رہے اور مضبوط رہے، لیکن یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس پاکستان کا تصور ہم نے کیا تھا۔